نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس خطبہ میں موضوع کتابت ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس نبی پر یہ کتاب اتری وہ نبی تمام نبیوں کا سردار، جس رات میں کتاب نازل ہوئی وہ رات تمام راتوں کی سردار، جس مہینے میں یہ کتاب نازل ہوئی وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار، جس جو فرشتہ اس کتاب کو لے کر نازل ہوا ہے وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ بنجر ہیں، بے آباد ہیں، ویران ہیں وہ سینے جن سینوں کے اندر اللہ رب العالمین کی اس کتاب کی کوئی آیت محفوظ نہ ہو۔ آپ دیکھیے جن لوگوں نے قرآن مجید کو سینے سے لگایا، اس پر عمل کیا اور عمل کرنے کے بعد اس کو اپنی زندگی میں آئیڈیل اور نمونہ بنا لیا، اللہ رب العالمین نے ان کو ذلت اور پستی سے نکال کر کو معزز بنا دیا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں ذلت اور رسوائی ہے، ہم ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ بنیادی سبب یہی ہے کہ آج ہم نے قرآن مجید کو بالائے طاق کیا ہے۔ آج ہم نے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ کار جو قرآن مجید ہونی چاہیے اس قرآن مجید کو ہم نے بالکل بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ دیکھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام جو بات بات میں جھگڑا کرتے تھے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ عزتوں کے لٹیرے، وہ بکری چرانے والے، وہ ننگے پیر گھومنے والے، لیکن جب قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو زمین سے اٹھا کر ان کو سریا پر رکھ دیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو بالائے طاق کیا ہے۔ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ میرے بھائیوں، عزت ملتی ہے تو قرآن مجید کے ذریعے، عزت ملتی ہے قرآن مجید پر عمل کرنے کے ذریعے۔ اگر ذلت اور رسوائی ملتی ہے، ظلم ہوتا ہے، اس قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، بے حال ہیں، ہم پرستان حال ہیں، کوئی ہمارا پوچھنے والا نہیں ہے، ہر طرف ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول۔ جب تک تم ان دونوں کو عمل پکڑے رہو گے، جب تک تم ان دونوں پر عمل کرتے رہو گے، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، تب تک تمہیں دنیا کی کوئی بھی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ لیکن جیسے ہی تم قرآن مجید اور سنت رسول کو چھوڑ دو گے، پھر دیکھیے تمہاری پستی، تمہاری ذلت اور تم ظلم و ستم کی چکی میں پس کر رہ جاؤ گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر معزز بنایا تھا اسی قرآن پر عمل کرنے کے ذریعے، اور آج ہم ذلیل و خوار ہیں اسی قرآن پر تاریخ قرآن ہو کر کے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین یہ کتاب ہے، وہ یہی نہیں، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کو اللہ رب العالمین ایک ایک حرف پر 10 تصدیقیں لکھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں یہی وہ کتاب ہے
میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ اگر کسی نے صرف اتنا بولا ہے الف لام میم، تو اس کو 30 نیکیاں لکھ دی گئی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید کے پڑھنے پر جہاں ثواب ہے، وہیں پر اس کے پڑھنے پر، اس کے مطابق زندگی گزارنے پر اللہ رب العالمین عزت دیتا ہے، ذلت اور رسوائی سے نکال کر وہ آدمی کو معزز بنا دیتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام ہوئے تھے اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ پورا ہو کر۔ لہٰذا میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں چین و سکون رہے، ہم چاہتے ہیں اگر کہ ہماری زندگی بالکل آسان سے کٹے، ہم عزت کی زندگی جئیں، تو ہمیں عرش والے سے ناطہ ملانا ہوگا، ہمیں عرش والے سے تعلق بڑھانا ہوگا، قرآن مجید کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنی ہوگی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میرے پروردگار تو ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم وسائر المؤمنین، وآخر الحمدللہ رب العالمین۔